ایک ایسی تہذیب جو 5000 سال پہلے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیبوں میں شامل تھی۔ ایک ایسا شہر جہاں کے لوگ آج کے شہروں سے زیادہ منظم زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ جنگ ہوئی، نہ زلزلہ، نہ حملہ، لیکن پورا شہر ویران ہو گیا۔ آخر کیا ہوا؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جو وقت کی دھول میں چھپے اس راز کو بے نقاب کرے گا۔ موہنجو دیڑو، موتوں کا ٹیلا، ایک گمشدہ تہذیب کا خاموش گواہ۔ موہنجو دیڑو، جس کا مطلب ہے موتوں کا ٹیلا، وادی سندھ کی تہذیب کا اہم حصہ تھا۔ یہ تہذیب تقریباً 2600 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک پھیلی رہی۔ جب دنیا اندھیروں میں تھی تب یہ لوگ روشنی میں تھے۔ ہڑپا، موہنجو دیڑو اور دھولاویرا جیسے شہر اس عظیم تہذیب کے نمائندے تھے۔ موہنجو دیڑو کی دریافت 1922 میں آر ڈی بینرجی نامی برٹش ماہر آثار قدیمہ نے کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 5000 سال پہلے ان کے پاس نکاسی آب کا جدید نظام، منصوبہ بند سڑکیں، گودام اور ہر گھر میں باتھ روم تھا۔ یہ لوگ اینٹیں بھی ایک ہی سائز کی بناتے تھے اور ان کا پورا شہر کسی انجینئرنگ ماڈل کی طرح منظم ہوتا۔ موہنجو دیڑو کی ساخت حیران کن ہے۔ اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: اونچا قلعہ جہاں حکمران اخواص رہتے اور نیچے کی بستی جہاں عام لوگ رہتے۔ یہاں ایک مشہور گریٹ باتھ بھی موجود ہے، ایک بڑا غسل خانہ جسے کچھ لوگ روحانی اور مذہبی مقام بھی سمجھتے ہیں۔ عمارتیں اینٹوں سے بنی ہوتی اور بعض 2 منزلہ تک جاتی تھیں۔ ہر گھر میں باتھ روم موجود تھا اور پانی باقاعدہ نالیوں کے ذریعے باہر نکلتا تھا۔ یقین مانیں، ایسا نظام آج بھی دنیا کے بہت سے شہروں میں موجود نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ترقی یافتہ تہذیب اچانک کیوں غائب ہو گئی؟ نہ تو جنگ کا کوئی نشان، نہ آفت، نہ حملہ۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ ماہرین کہتے ہیں کہ دریائے سندھ نے اپنا راستہ بدل لیا، جس کی وجہ سے پانی اور زراعت کا نظام تباہ ہو گیا۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ کوئی بڑا زلزلہ اور مسلسل سیلابوں نے شہر کو تباہ کر دیا۔ برطانوی دور میں کہا گیا کہ آریہ قوم نے حملہ کر کے اس تہذیب کو ختم کیا، مگر اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ کچھ ڈھانچے ایسے ملے جو شدید ریڈیئیشن بم کے اثرات جیسے لگتے ہیں، لیکن یہ صرف افواہیں اور قیاس آرائیاں ہیں، سائنسی ثبوت نہیں۔ موہنجو دیڑو سے کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جو اس تہذیب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔ ایک نوعمر لڑکی کا ننھا سا کانسی کا مجسمہ جو جدید آرٹ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ایک مہر جس پر ایک شخصیت بیٹھے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شیو دیو کا پہلا روپ ہو سکتا ہے۔ اس تہذیب میں کوئی ہتھیار نہیں ملے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پرامن تھے، کوئی جنگجو تہذیب نہیں تھی۔ سب سے بڑی گتھی اب تک یہ ہے کہ ان کی زبان، یعنی اندس اسکرپٹ، کوئی بھی آج تک پڑھ نہیں پایا۔ 4000 سے زائد مہریں ملی ہیں جن پر مختلف نشان علامتیں موجود ہیں، لیکن ان کا مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ اگر ہم یہ رسم الخط سمجھ لیں تو شاید ہمیں اصل کہانی کا علم ہو جائے کہ وہ لوگ کیا سوچتے تھے، کیا لکھتے تھے اور کیوں گئے۔ موہنجو دیڑو ہمیں سکھاتا ہے کہ تہذیب صرف اونچی عمارتوں اور ٹیکنالوجی کا نام نہیں۔ اصل تہذیب ہوتی ہے صاف پانی کا نظام، برابری، پرامن زندگی، منصوبہ بندی اور حسن تعمیر۔ آج بھی ہم اس تہذیب سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک سادہ مگر بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب موہنجو دیڑو دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک تھا، اور آج وہ مٹی تلے دفن ایک خاموش پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی تہذیب، اپنی شناخت اور اپنی زمین کا خیال نہ رکھا تو کل کوئی اور ہمیں بھی تاریخ کی خاک میں دفن دیکھ رہا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی چھپی ہوئی کہانیاں، بھولی بسری تہذیبیں اور وقت کے دبے راز زندہ رہیں تو خاموش رہنے کا وقت نہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم ماضی کے سچ کو زندہ رکھ سکیں اور مستقبل کو بیدار